بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج سے تقریباً 43 ایئرز پہلے یعنی 24 دسمبر 1979 کو سوویت یونین موجودہ رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ اسی طرح 1919 میں برطانیہ اور 2001 میں امریکہ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، اور ان تمام ملکوں نے اس وقت افغانستان پر حملہ کیا جب یہ اپنی طاقت کے مکمل عروج پر تھے، یعنی اس وقت ان تمام ممالک کا دنیا میں سکہ چلتا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر افغانستان میں ایسی کیا بات ہے کہ اسے پوری دنیا سلطنتوں کے قبرستان سے جانتی ہے؟ آخر امریکہ، برطانیہ، رشیا سمیت دنیا کی تمام بڑی طاقتیں افغانستان کو فتح کرنے کی کوششوں میں کیوں ناکام ہوئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب افغانستان کی تاریخ اور اس کی جیوگرافیکل کنڈیشنز میں مکمل طور پر موجود ہے۔ ناظرین، 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت، جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی، اس نے اپنی پوری طاقت سے افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، لیکن 1919 میں برطانیہ کو بالآخر افغانستان کو چھوڑ کر جانا پڑا اور افغانوں کو آزادی دینی پڑی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے 1979 میں افغانستان پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ سوویت یونین کا یہ ارادہ تھا کہ 1978 میں بغاوت کے ذریعے قائم کی گئی کمیونسٹ حکومت کو گرنے سے بچایا جائے گا، لیکن انہیں یہ بات سمجھنے میں 10 سال لگے کہ وہ یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے۔ اسی طرح 2001 میں امریکی قیادت میں افغانستان پر حملوں کا بوچھاڑ ہوا، اور کئی سال تک جاری رہنے والی جنگ میں لاکھوں افغانی شہید ہوئے۔ اس حملے کے 20 سال بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے اپنی فوج کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ جو بائیڈن نے افغانستان کی سلطنتوں کے قبرستان کے طور پر شہرت کو یاد کرتے ہوئے کہا، چاہے کتنی ہی فوجی طاقت کیوں نہ لگا لیں، ایک مستحکم، متحد اور محفوظ افغانستان کا حصول ممکن نہیں ہے۔ حالیہ صدیوں میں افغانستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے والی دنیا کی تمام طاقتور فوجوں کے لیے افغانستان ایک قبرستان ہی ثابت ہوا ہے۔ ابتدا میں ان فوجیوں کو کچھ کامیابی ملتی ہے، لیکن آخر کار انہیں افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان کو فتح کرنا ناممکن ہے، لیکن کچھ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غلط بیان ہے۔ ایرانیوں، منگولوں اور سکندر اعظم نے افغانستان کو فتح کیا تھا، لیکن یہ بات مکمل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ پٹھان قوم ایک انتہائی دلیر قوم ہے، اور اس دلیری کی قیمت قابض فوجوں کو چکانی پڑتی ہے۔ اس سے قبل کابل پر حملہ کرنے والے آخری 3 بڑی سلطنتیں اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکی ہیں۔ ناظرین، 19ویں صدی کے بیشتر حصے میں افغانستان وسطی ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے برطانوی اور روسی سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک اہم سٹیج بن چکا تھا۔ برطانیہ نے افغانستان پر 1839 اور 1919 کے درمیان 3 مرتبہ حملہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ برطانیہ تینوں بار ناکام رہا۔ 1839 کی پہلی اینگلو افغان جنگ میں برطانیہ نے کابل پر مکمل طور پر قبضہ کیا، کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ قدم نہیں اٹھایا تو روس کابل پر قبضہ کر لے گا۔ لیکن اس تمام کے باوجود برطانیہ کو افغانستان میں تاریخی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ قبائل نے دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کی فوج کو انتہائی معمولی ہتھیاروں سے تباہ کر دیا۔ 3 سال کے مسلسل حملوں کے بعد بالآخر برطانیہ کو افغانستان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ 1919 میں برطانیہ نے ایک بار پھر افغانستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جانب بلشویک انقلاب نے روسی خطرے کو کم کر دیا، اور دوسری جانب پہلی جنگ عظیم نے برطانوی فوجی اخراجات میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی سلطنت میں افغانستان کے بارے میں دلچسپی کم ہو گئی، اور یوں 4 ماہ کی جنگ کے بعد برطانیہ نے بالآخر افغانستان کو آزاد قرار دے دیا۔ اگرچہ برطانیہ افغانستان میں سرکاری طور پر موجود نہیں تھا، لیکن یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے کئی سالوں تک وہاں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھا۔ ناظرین، خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان کی صورتحال کئی دہائیوں تک کشیدہ رہی، اور 1979 میں سوویت یونین نے ایک بار پھر افغانستان پر پوری طاقت سے حملہ کیا۔ اب کی بار کئی مجاہدین تنظیموں نے سوویت یونین کی مخالفت کی اور ان کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ میں مجاہدین نے امریکہ، پاکستان، چین، ایران اور سعودی عرب سے پیسہ اور اسلحہ حاصل کیا۔
روسیوں نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں زمینی اور فضائی حملے کیے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مسئلے کی جڑ ہیں۔ اس کی وجہ سے مقامی آبادی اپنے گھر چھوڑنے یا مرنے مارنے پر مجبور ہو گئی۔ اس جنگ میں تقریباً 15 لاکھ افغانی شہید ہوئے اور 50 لاکھ لوگ پناہ گزین بن گئے۔ ایک زمانے میں سوویت یونین کی فوج افغانستان کے بڑے شہروں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب رہی، لیکن دیہی علاقوں میں مجاہدین نسبتاً آزادانہ گھوم رہے تھے۔ سوویت یونین کی فوج نے کئی طریقوں سے انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دوران اس وقت کے سوویت لیڈر میخائیل گورباچوف نے محسوس کیا کہ روسی معیشت کو تبدیل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ جنگ جاری نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے 1988 میں اپنی تمام فوجی افغانستان سے واپس بلانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس انخلا سے سوویت یونین کی تصویر کبھی اچھی نہ ہو سکی۔ افغانستان سوویت یونین کے لیے ویتنام جنگ بن گیا۔ یہ ایک انتہائی مہنگی اور شرمناک جنگ تھی، جس میں سوویت یونین اپنی تمام تر طاقت لگا دینے کے باوجود مقامی گوریلا جنگجوؤں کے ہاتھ شکست سے دوچار ہوا۔ یہ سوویت یونین کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی تھی۔ اس کے بعد سوویت یونین ٹوٹنے لگا اور وہ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح افغانستان میں برطانیہ اور سوویت یونین کی ناکام کوششوں کے بعد امریکہ نے 9/11 کے حملوں کے بعد القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا۔ برطانیہ اور سوویت یونین کی طرح امریکہ بھی تیزی سے کابل فتح کرنے اور طالبانوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے میں مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اس حملے کے 3 سال بعد افغانستان حکومت وجود میں آئی، لیکن طالبانوں کے حملے جاری رہے۔ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے 2009 میں فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر کے طالبان کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ 2001 میں جنگ کے آغاز کے بعد سے 2014 میں سب سے زیادہ خون ریزی افغانستان میں دیکھی گئی۔ نیٹو افواج نے اپنا مشن مکمل کیا اور تمام تر ذمہ داری افغان فوج کے حوالے کر دی۔ اسی وجہ سے طالبان نے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اگلے سال پہ در پہ خودکش دھماکے ریکارڈ کیے گئے۔ ان میں کابل کی پارلیمنٹ اور ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے دھماکے بھی شامل تھے۔ دوستو، اگرچہ سوویت یونین کی جنگ کے نتیجے میں زیادہ خون ریزی ہوئی، لیکن امریکی حملہ زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ سوویت یونین کے افغانستان جنگ میں اگر $2 ارب سالانہ خرچ ہوئے، وہیں امریکہ کی جانب سے 2010 اور 2012 کے درمیان سالانہ تقریباً $100 ارب خرچ ہوئے۔ اس تمام کے بعد امریکی فوج کو بھی آخرکار افغانستان سے واپس اپنے ملک جانا پڑا۔ ناظرین، اگر عالمی برادری کے لیے طالبان سے نمٹنا ناممکن ہو جاتا ہے تو دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کیا دوسری کوئی طاقت دنیا کی سلطنتوں کا قبرستان کہے جانے والے افغانستان پر حملہ کرنے کا خطرہ اپنے سر مول لیتی ہے یا نہیں۔